بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بیان کرنے لگے ہیں درود شریف کے حوالے سے، اور ان والدین کے حوالے سے جو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، یا ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ ان کی ایک نیک تمنائیں اپنی اولاد کے لیے ہیں کہ وہ ایسے بن جائیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ تو آج کی ویڈیو ان والدین کے لیے بڑی خاص ہے جو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ والدین ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں لیکن اولاد کے دل نہیں بدلتے؟ اور آج کل کے اگر سینیریو کو دیکھا جائے، اور آج کل کی جو ہماری سوسائٹی کے جو حالات ہیں، جس طرح کا معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے خاص طور پر، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو والدین کی بہت زیادہ اس طرف جو ہے وہ ان کی توجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو راہ راست پر لگا سکیں۔ تو ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ان کی نہ تو اولاد بات سنتی ہے، نہ نماز عبادت کی طرف آتی ہے، نہ والدین کی عزت اور احترام والا جو ایک پہلو ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، جس طرح اس ادب اور احترام کا حق ہونا چاہیے اولاد کے اندر اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی فکر مندی والی باتیں ہیں ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو ایک اچھا طرز عمل اور ایک طرز زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ درود شریف کی برکتیں، فضیلتیں، نور اس کا، اور جو نورانیت، روحانیت جو تمام نسل تک جاتی ہے اس درود پاک کے ذکر کی، آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس گھر میں درود شریف کا ذکر کیا جاتا ہے نا جی، یا جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو والدین خاص طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا فیض ان کی اولاد میں ضرور منتقل ہوتا ہے، اور درود شریف کی برکت سے آپ کی اولاد، آپ کے بچوں کی طبیعتیں تک بدل دی جاتی ہیں۔ کیسے؟ بس اسی راز کو آج ہم نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف ہے جو ہے نا جی، جو اس کا ذکر ہے، جو اس کا ورد ہے، جو عمل ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے کی روحانی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی اولاد کا دل سخت ہو رہا ہے، ماحول گھر کا خراب ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی کیفیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح کا دیکھیں نا، جو آپ کو ناگوار گزر رہا ہو، خاص طور پر وہ والدین جو اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ ظاہری اسباب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں روحانی کیفیات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو درود شریف وہ ذکر ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، خاص طور پر وہ والدین اور ان کے بچے اور ان کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے جو والدین درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور یہ چیز کبھی آزما کر دیکھیے گا، درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ رحمت کا ایک نور اور دریا ہے جو انسان کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی زبان سے نکلا ہوا درود پاک اولاد کے دل تک ایسے پہنچتا ہے جیسے بارش سوکھی زمین پر گرتی ہے۔ یعنی آپ درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، وہ رحمت آپ کی اولاد کے دل پر اثر کرتی ہے، چاہے وہ اولاد آپ کے سامنے ہو یا ہزاروں میل آپ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت تصور اور کتنا خوبصورت اثر ہے، اور کتنی گہرائی والی تاثیر اس عبادت کے اندر چھپی ہے کہ جب والدین درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ اثر آپ کی اولاد تک پہنچتا ہے، چاہے وہ آپ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو والدین، مطلب کہ جن کی اولاد ان سے گھر سے باہر یا دور کہیں ہے،
اگر وہ اس نیت سے بھی درود پاک پڑھتے ہیں نا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہمارے بچوں کو ایسا بنا، ہماری اولاد کو ایسا نیک اور صالحہ بنا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو درود شریف پڑھنے کا اثر جو ہے نا جی وہ لازمی آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا ہے، کیونکہ درود پاک دل کی زنگ آلودگی صاف کرتا ہے، غصہ گھٹاتا ہے، ضد کم کرتا ہے، سخاوت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ماں باپ کی محبت دل میں ڈالتا ہے درود پاک۔ جس گھر میں روزانہ درود پاک پڑھا جائے وہاں ضد کم اور سکون کی فضا زیادہ قائم ہو جاتی ہے، اور وہ جو سکون ہوتا ہے پھر وہ والدین سے لے کر اولاد تک منتقل کیا جاتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو درود پاک اتنی خوبصورت عبادت ہے نا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نافرمان اولاد جو ہے وہ نیک اور صالحہ بن جائے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو والدین اس چیز کی ایک شدید خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی دنیا کا ہر جو والدین ہیں وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات رکھتا ہے، تو اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ کہ والدین خاص طور پر اس بات پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا، آزما کر دیکھیے گا کہ ایک تسبیح روزانہ یعنی 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے، ایک تسبیح آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے اس ذکر کے صدقے ہماری اولاد کی تربیت کو ایسا بنا دے جسے تو پسند فرمائے، ہماری اولاد کو ایسا نیک بنا دے کہ وہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری اولاد کے معاملات کو ایسا فرما دے کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ یعنی ایک تسبیح جو ہے نا جی وہ، باقی تو جو ایک روٹین میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ نذرانے آپ پیش کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں والدین کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے خصوصاً، تو ایک تسبیح جو درود پاک کی ہے نا وہ آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ پاک جو میں نے یہ ذکر کیا تیرے حبیب کا، اس ذکر کے صدقے میں ہماری اولاد کے اندر نیکیاں اور انہیں جو ہے وہ نیک اور صالحہ بنا دے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما، وہ نیکیاں جو تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، ان کو وہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر جو تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ان کے دلوں میں والدین کا ادب، احترام اور اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت کو جگا دے۔ تو اس نیت سے جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا، ایک تسبیح روزانہ والدین جو ہے نا، خاص طور پر آج کل کے معاشرے کے جو والدین اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ فرما بردار بن جائے، نیک اور صالحہ بن جائے، تو ایک تسبیح والدین جو ہے نا جی وہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اس نیت سے وہ پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے نا جی وہ 7 نسلوں تک آپ کی جائے گا، اور آپ ہمیشہ مطمئن اور آپ کو اطمینان رہے گا اپنی اولاد کی طرف سے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہیں نیک اور صالحہ بنائے گا، فرما بردار، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے گا۔ تو والدین کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور ضرور اس عمل پر بھی جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے کہ جی وہ درود پاک کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں گے اس نیت کے ساتھ، اور پھر دعا مانگا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ضرور سنی بھی جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔